ਲਾਰ ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਨਿਰਾਲੀ ਦਿਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕ 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 ਨਿਕਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬਾਵਰੇ ਇੰਝ ਸਮਝਾ ਜਾ تقسیم ہند کے بعد کئی مسلمان اداکار اور اداکارائیں پاکستان آئے تھے. کچھ فنکار تقسیم کے فوری بعد ہجرت کر کے پاکستان نہیں آئے بلکہ کچھ عرصے ہندوستان میں قیام کے بعد ان لوگوں نے پاکستان کی راہ لی تھی. ان میں ایک فنکارہ مینا شوری بھی تھی جو 40 اور 50 کی دہائی میں ہندوستان اور پاکستان کی مشہور ترین ہیروئن تھی. سندر نگری میں پریوں کی رانی رہتی تھی. ارے میں ہار گیا صبح شام کا نخرا اس کا مار گیا. آنکھیں غیروں سے کرتی ہے چار اعتبار کیسا پیار. 1921 میں رائے ونڈ میں پیدا ہونے والی مینا شوری کا اصل نام خورشید جہاں تھا. جب وہ اپنی بہن کے ساتھ ممبئی شفٹ ہوئی تو ان کی ملاقات ہندوستان کے مشہور اداکار اور فلم میکر سہراب مودی سے ہوئی جو اس وقت فلم سکندر بنانے میں کام کر رہے تھے. سہراب مودی نے مینا شوری کی چھپی صلاحیتوں کو بانپ لیا اور سکندر میں کاسٹ کر لیا. سکندر کا مرکزی کردار پرتھوی راج کپور ادا کر رہے تھے. آیا ہے سابن کا مست مہینہ یہ باقی ادا نہ تیری خطا ہے نہ میری خطا. سکندر ایک سپر ہٹ فلم ثابت اور اس کے ساتھ ہی مینا شوری کی شاندار کامیابیوں کا سفر شروع ہوا. 1949 میں روپ کے شوری کی فلم ایک تھی لڑکی ریلیز ہوئی جو زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی. اس فلم میں مینا شوری ہیروئن تھی اور موتی لال ان کے ہیرو تھے. اس فلم کا ایک کورس بے حد مشہور ہوا، لارا لپا رگدا. اس کورس کو لتا منگیشکر اور دیگر ساتھی گلوکاروں نے گایا تھا. اس کورس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور اس کی شہرت 65 برس گزرنے کے باوجود آج بھی برقرار ہے. لار لپا لائی رکھدا اڈی ٹپا لائی رکھدا. اس کورس کو لتا منگیشکر آج بھی یاد کرتی ہے. ایک تھی لڑکی کی موسیقی ونود نے مرتب کی تھی جنہیں لوگ بالکل فراموش کر چکے ہیں. لتا منگیشکر نے ایک مرتبہ بھارت ٹی وی پروگرام میں افسوس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے کئی ایسے فنکاروں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے قابل قدر خدمات سر انجام دی. مذکورہ بالا کورس مینا شوری اور ان کے ساتھی اداکاروں پر فلم بند کیا گیا اور اس کی پکچرائزیشن بھی زبردست تھی جس کے بعد مینا شوری کو لارا لپا گرل کے نام سے شہرت حاصل ہوئی. مینا شوری نے کمال مہارت سے یہ کورس عکس بند کیا تھا. اس فلم کے بعد انہوں نے روپ کے شوری سے شادی کر لی اور پھر انہیں مینا شوری کے نام سے پکارا جانے لگا. یہ مینا شوری کی خوش بختی تھی کہ انہوں نے پرتھوی راج کپور اور موتی لال جیسے لیجنڈ ایکٹروں کے ساتھ کام کیا تھا. موتی لال کے ساتھ انہوں نے ایک اور فلم 1-2-3 میں بھی کام کیا. وہ بھارتی فلمی صنعت کی سب سے زیادہ خوش لباس ہیروئن تھی اور وہ جدید موسیقی میں بھی بہت دلچسپی رکھتی تھی. قسمت کی دیوی جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اس کے کئی راستے نکل آتے ہیں. یہ امر قابل ذکر ہے کہ سہراب مودی کی فلم سکندر میں سب سے پہلے پری چہرہ نسیم بانو پرتھوی راج کپور کے ساتھ ہیروئن کا کردار ادا کر رہی تھی لیکن کسی وجہ سے انہوں نے یہ فلم چھوڑ دی اور یوں مینا شوری کو موقع ملا. ایک تھی لڑکی کی بے مثال کامیابی کے بعد جے سی آنند نے روپ کے شوری اور لارا لپا گرل کو لاہور بلوا لیا. لاہور میں کچھ عرصے قیام کے بعد روپ کے شوری نے واپس ممبئی جانے کی ٹھانی لیکن مینا شوری نے واپس جانے سے انکار کر دیا. مینا شوری کے اس انکار نے روپ کے شوری کو
حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے کی بھرپور سعی کی لیکن انہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ جب روپ کے شوری واپس ممبئی گئے تو بہت دل شکستہ تھے۔ میرے دل میں آئیے، میری نظر میں آئیے، ایک دو تین ہو تو کرو اعتبار، پیا جی نے لارے ہمیں دیے ہیں ہزار۔ مینا شوری نے پاکستان میں کئی فلموں میں کام کیا اور اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے۔ انہوں نے ہیروئن، سائیڈ ہیروئن اور ویم کے کردار ادا کیے۔ فلم موسیقار میں سبیہ خانم ہیروئن کے روپ میں جلوہ گر تھی جبکہ مینا شوری نے ویم کا کردار ادا کیا تھا۔ سبیہ خانم کے لیے پلے بیک سنگر نور جہان تھی جبکہ مینا شوری کے لیے پلے بیک گلوکارہ مالا تھی۔ 1956 میں انور کمال پاشا کی فلم سرپروش ریلیز ہوئی جس میں سبیہ اور سنتوش کے ساتھ مینا شوری کی کارکردگی کو بھی بہت پسند کیا گیا۔ ان پر زبیدہ خانم کا گایا ہوا گیت تیری الفت میں صنم دل نے بہت درد سہے پکچرائز ہوا جو بہت مقبول ہوا۔ انہوں نے اس گانے کی فلم بندی کے دوران چہرے کے تاثرات سے بھرپور کام کیا۔ اچھا لگ رہا ہے نگاہوں سے پیار تھوڑا سا، ایسے بلما کا کیا اعتبار، 1957 میں ان کی فلم بیداری بھی بہت کامیاب رہی۔ موسیقار 1962 جگا، بچہ جمہورہ، بہروپی اور جمالو بھی ان کی کامیاب فلمیں تھی۔ پھر 1964 میں خاموش رہو ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے میڈم کا کردار ادا کیا جو بہت ہٹ ہوا۔ پاکستان میں ان کی دیگر مشہور فلموں میں ترانہ، الزام، ناجو، ایک سی ماں، امام دین گوہاویہ اور بڑا آدمی شامل ہے۔ انہوں نے کئی فلموں میں ماں کے کردار بھی ادا کیے۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں یکساں مہارت سے کام کرتی تھی۔ بھارت میں ان کی مشہور ترین فلموں میں سکندر، ایک تھی لڑکی، شریمتی 420، آگ کا دریا اور پتھروں کے سوداگر کا نام مشہور ہے۔ انہیں آخری بار سرکاری ٹی وی کے پروگرام سلور جبلی میں دیکھا گیا تھا۔ مینا شوری کی ذاتی زندگی مصائب و آلام کا شکار رہی۔ انہوں نے 5 شادیاں کی۔ پہلی شادی روپ کے شوری، پھر ظہور راجہ، پھر ناصر علی اور رضا میر سے بھی ان کی شادی ہوئی۔ آخری شادی انہوں نے اسد بخاری سے کی جو اپنے وقت کے معروف اداکار اور فلم ساز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسد بخاری کی ذاتی فلم لنڈا بازار مینا شوری کی دولت سے ہی بنائی گئی تھی۔ لنڈا بازار کو پاکستان کی چند آرٹ فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بھارت کے صف اول کے فنکار موتی لال نے ایک مرتبہ مینا شوری کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک نہایت باصلاحیت اداکارہ تھے۔ ان کے ساتھ کام کر کے انہوں نے بہت طمانینت محسوس کی۔ موتی لال کا کہنا تھا کہ مینا شوری کو ہندوستان واپس آ جانا چاہیے تھا، اگر وہ واپس آ جاتی تو سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والی اداکارہ ہوتی۔ مینا شوری آخری عمر میں سخت مالی تنگ دستی کا شکار رہی۔ فلمی صنعت نے بھی انہیں فراموش کر دیا تھا اور وہ بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ 9 فروری 1987 کو انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ وہ ہندوستان اور پاکستان کی فلمی صنعت کا ایسا کردار تھی جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انسان دنیا سے چلے جاتا ہے لیکن اس کا نام اور کام بہرحال زندہ رہتے ہیں۔